जाए। मियां नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। कोई जियाला छोड़कर नहीं जाएगा, तहरीक इंसाफ विफाक में अपनी फिक्र करे, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। एक बार फिर एहतसाब के साथ डील की खबरें गर्दिश करने लगी। क्या मियां नवाज शरीफ $2 बिलियन अदा करके डील के लिए तैयार हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वावडा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून ताहरा औरंगजेब से और तज्जियाकार अंसार अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एहतसाब के गिर्द ही घूम रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करप्शन के संगीन इल्जामात का सामना है। नवाज शरीफ 7 साल की सजा काट रहे हैं, जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट असद जरदारी के सर पर एहतसाब की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर डील की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। आज से नहीं, काफी दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि कोई एनआरओ उनसे मांग रहा है, उसके बाद दीगर वफाकी वुज़रा ये बात कहते रहे। चंद रोज कबल वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने भी यही बात की, बल्कि उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ $2 बिलियन वापस करने के लिए हो चुके हैं। लेट्स वॉच द मिनिस्टर। सिचुएशन शहबाज शरीफ साहब की है, वो अलग सिग्नल्स बता रहे हैं, ठीक है, दे रहे, भेज रहे हुकूमत को भी, फौज को, हर किसी को भेज रहे हैं। हुकूमत में डिस्कस हुई बात या फौजियों से डिस्कस हुई? देखिए मेरी बात सुनिए काशिफ साहब, मैंने आपको जितनी बात नहीं बतानी चाहिए थी वही बता दी। $2 अरब नवाज शरीफ साहब ऑफर कर चुके हैं कि मेरी जान छोड़ दो, $2 बिलियन, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता। जब फैसल वाडा साहब ने ये बात की तो कुछ जगहों से हमने पता करने की कोशिश की, एक दो और हलकों ने भी ये बात कही कि फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं ये शायद इसमें हकीकत है। आज सीनियर सहाफी हारून रशीद साहब ने इस पे कॉलम लिख दिया। वो ये कह रहे हैं, कहा जाता है कि शरीफ खानदान सौदेबाजी पे आमादा है, पस पर्दा बातचीत का अमल जारी है। एक वफाकी वजीर ने तो नाम लेकर कह दिया कि फला मोहतरम खातून मुज़ाकरात कर रही हैं, अगर तहदीद कर दें तो वो तफसीलात बयान कर देंगे। जांचना मुश्किल है। कुछ लोग वसूख से दावा करते हैं कि खानदान $2 बिलियन अदा करने पर आमादा था, मगर अड़चन आ पड़ी। कहा जाता है कि $3 बिलियन का उनसे तकाजा था, $2 बिलियन वो अदा करने पर तैयार थे, मगर लंदन में मुकीम उनके फर्जंद नहीं मानते। कराची के अखबार नवीस ने कहा, मियां साहब के फर्जंद कहते हैं हमने आपको वापस ना जाने का मशवरा दिया था, अशरों की कमाई हम हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते। फैसल वाडा साहब, हारून रशीद साहब ने भी एंडोर्स कर दिया। जरा हमें मजीद बताएंगे अब इस बारे में, ये खबर कहाँ से आई और क्या है ये इसका मतन? बहुत शुक्रिया फरिया साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हारून रशीद साहब का भी कि उनके जो वसाइल हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा है। मेरे सीनियर भी हैं और मेरे बड़े बुजुर्गों में भी हैं, उस्तादों में भी हैं। और मैंने जो बात की है बड़े वसूख से की है और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और मैं जितनी बात कर सकता था फरिया साहिबा, वो अभी तक मैं उसी पर रहूँगा। बिल्कुल 3 बिलियन का तकाजा मैं नहीं समझता किया गया है, लेकिन मैंने ये कहा था कि जब 4-5 बिलियन तक बात आएगी तो फिर आगे मैं बात करूंगा। उस बात पे भी मैं अभी तक कायम हूं। और मैंने आज से 3 महीने पहले भी ये कहा था कि यही इसी किस्म का कोई प्रपोजल नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक और किसी और मुल्क को दिया गया था कि हम आपको पैसे दे देते हैं, आप हमें फेस सेविंग करवा दें और आप अपनी तरफ से वो पैसे दे दें ताकि कौम को हम एक दफा फिर बेवकूफ बनाएं। और मेरी ही बात को नून लीग ने इंडोर्स किया जब वो 5-6 लोगों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर अलीमा खान साहिबा को पेनल्टी देने की इजाजत मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती। सो दैट वाज द एंडोर्समेंट टू व्हाट आई सेड। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और जो ये खामोशी और ये सन्नाटा जो ट्विटर अकाउंट पे भी हुआ है मरियम बीबी के और नवाज शरीफ साहब की भी जो गूंगी होगी सियासत, वो बहुत सारी चीजों का कैश पेवा है। लेकिन इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब 2 चीजें कहते हैं जिस पे उनकी सियासत की बुनियाद है, पैसे भी वापस चाहिए और सजा भी देनी है। वो इदारों का काम है और अदलिया का काम है, हम उस पर भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एनआरओ हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी जाती राय अगर पूछी जाए या मैं डिसीजन मेकर हूं
تو میں کہوں گا کہ جی اتنا ویسی سرکار نے ان کو بھگتا ہے تو ہمارا انٹرسٹ کسی کو, میرا ایٹ لیسٹ میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ آپ لوٹی ہوئی دولت واپس دیں, دیٹ شوڈ بی دا پرائرٹی. پنشمنٹ آپ دیتے ہیں تو اس میں پھر آپ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچائیں گے, ان کی دال روٹی بجلی کھانا پینا پھر آپ کو دینا پڑے گا. So I have a very different view, but what I said, I still stand by to that. So فیصل وارا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان آفر کرا ہے پیسے, لیکن لینے کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو فریہ صاحبہ اس سے پہلے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں کہ کس طرح کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب کی بہت کلیئرٹی ہے کہ جس نے بھی ملک لوٹا ہے اکراس دا بورڈ سزا اور پیسہ دونوں واپس ہونے ہیں, سزا بھی ہونی ہے اور پیسہ بھی واپس ہونا ہے. ایکسکیوز می. تو آفرز تو اس سے پہلے ہی بہت ساری جگہوں پہ دی گئی تھی, یہ بھی ایک ویلڈ آفر ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 2 بلین سے اوپر صاحبزادوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے پیسے, اور ان کا اب وہ پیسے کا ڈسپیوٹ, جو چوری کا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا, اس میں کیا فائدہ, اولاد بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, ماں کو دفنانے بھی نہیں آئے بیٹے, بد نصیب لوگ ہیں وہ, باپ کو اس عمر میں جیل میں دھکیل دیا ہے, بیٹی نے اپنی سیاست کے لیے باپ سے کیا کروایا, قوم کے آگے ہے. یہی کام اسحاق ڈار صاحب کا ہے, وہ بھی بھاگے, ابھی ان کے بیٹوں کی پراپرٹی کی طرف بھی ہم لگ گئے دبئی کے اندر, وہ بھی پناہ مانگ رہے ہیں, ظالم مانگ رہے ہیں لندن سے, اور وہ بھی نہیں آ رہے. تو ہمارے پاس ہر قسم کا پریسیڈنٹ ہے. گھر داماد جو ہے صفدر صاحب, ان کا آپ کو پتا ہے, ان کی پوری ہسٹری آپ کے پتا ہے, ٹھیک ہے جی. ان کے دوسرے داماد جو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں, اسحاق ڈار صاحب خود بھاگے ہیں, فائنانس منسٹر تھے, ڈیورنگ فائنانس منسٹری وہ جہاز میں بیٹھ کے جو فواد چودھری صاحب نے کہا, ہمارے ملک میں تو بہت کچھ تماشا رہا ہے. لیکن سوال یہ تھا کہ کون پیسے لینے کو تیار ہے, کس کو دیں گے؟ اگر یہ پیسے آفر کر رہے ہیں تو لے گا کون یہ پیسے, کیسے لیں گے؟ دیکھیں جی جب اس سٹیج پہ, دیکھیں اس سٹیج کی جب باری آئے گی تو بہت سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں, جیسے کورٹ نے کل بڑے کلیئر آرڈرز دیے کچھ لوگوں کو کہ اتنے پیسے آپ جمع کرائیں, تو وہ تو بہت سارے فورم ہے. ونس اگر ڈائریکشن سیٹ ہوگی, میں نے تو آپ کو انٹرنل جو ایک نیوز تھی جو اسپیکولیشن پہ مبنی نہیں ہے, اس پہ آپ کو میں نے بریک کیے میڈیا پہ. دیٹس دی وے آئی ڈو مائی پالیٹکس. So you're saying کہ خبر ہے جو آگے آئی ہے. طاہر صاحب آپ کو اس طرح کی کوئی خبر ہے یا کچھ پتا ہے کہ پیسے دینے کو تیار ہیں, کس حد تک تیار ہیں میاں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا ان کے بچوں کے بارے میں یا میاں نواز شریف کے بارے میں, یہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, یہ ان کی فیملیز کی ویلیوز کو نہیں جانتے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے گھر کا اندر کا ماحول کیا ہے, ان کے بچوں کا اپنے بڑوں کے ساتھ ادب اداب کا رشتہ کیا ہے, لحاظ کیا ہے. یہ کبھی ماننے کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہیں جی میں نے $3 ملین یا $10 ملین دینا, بچے آگے سے کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں دیتے. یہ کیسی عجیب سی بات انہوں نے کہی ہے. اور میں تو بڑی حیران ہوں کہ ہارون رشید صاحب اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ بارگیننگ ہو رہی. بات یہ ہے نہ کوئی مسلم لیگ نے NRO مانگا ہے, یہ بارہا دفعہ ہم کہہ چکے ہیں. پارلیمنٹ کے ہاؤس پہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے کہا, نواز شریف صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے باہر یہ بات کہی, کئی مرتبہ یہ مریم اورنگزیب نے کہا, کئی اور سینئر پولیٹیشینز نے کہا. آج میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کوئی NRO ان سے نہیں مانگا گیا, کسی نے نہیں مانگا. لیکن دائرہ صاحبہ خاموشی تو ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ پہ خاموشی ہے, میاں صاحب کی طرف سے خاموشی, جو ایک اداروں کے ساتھ جنگ تھی وہ اب ہمیں تھمی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کوئی تو ریزن ہوگا. اس کا ریزن یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے خود بھی بتایا کہ وہ جو ایک ان کی بیوی کا چلے جانا ہے, اور یہ ایک ایسا گلٹ میں سمجھتی ہوں کہ آئے تو وہ قانون کی پاسداری کے لیے, لیکن انہیں علم تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. وہ آخری لمحات میں جب پوچھتی تھیں کہ مجھے نواز شریف کا فون کیوں نہیں آتا, میری بات ان سے کیوں نہیں ہوتی یا میری بات کروائیں, انہیں ان کے بیگم کلثوم نواز کے علم میں یہ نہیں تھا کہ محمد نواز شریف جیل میں ہیں یا مریم نواز صاحبہ پاکستان جانے کے بعد. یہ بات سچ ہے کہ حسن حسین صاحب نے منع کیا تھا کہ آپ واپس مت جائیں؟ یہ مجھے یہ بھی نہیں پتا, اس لیے نہیں پتا کہ محمد نواز شریف کو ڈکٹیشن دینے والا خاندان میں کوئی پیدا نہیں ہوا. میاں شریف صاحب ضرور تھے, ان کے والد
जो बात वो कहते थे और लेकिन मियां नवाज हमारी शरीफ मानते इत्तला है थे। कि मियां साहब एक वक्त पे रुकने का सोच रहे थे, मरियम साहिबा नहीं मानी, मरियम नवाज साहिबा। नहीं। मैं अब्बासी साहब की तरफ भी जाना चाह रही हूँ, बट आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मरियम नवाज के कहने पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं और मरियम नवाज उन्हें डिक्टेशन दी और वो कहें मशवरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके साथ कोई शख्सियत थी, उन्होंने हमें ये बात बताया। जी फैसल वारिद साहब। नवाज शरीफ साहब ने आना था और आना ही था। फरिया साहिबा जी फरिया साहिबा देखें, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी ग़लत बयानी से काम किया जा रहा है। कौम को आपके फोरम पे भी झूठ बोला जा रहा है, आंख पे धूल झोंकी जा रही है ये कह के कि कलसूम साहिबा फोन पे बात करना चाहती थी और उनको नहीं बताया कि कलसूम साहिबा तो कॉन्शियस ही नहीं थी। ये तो इनके खुद रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस पे पूरा खानदान इंडोर्स करता रहा है कि वो इस पोजीशन में नहीं थी कि वो बात कर सके या वो होश में होती। ये कैसी बातें झूठी कर रहे हैं कौम के साथ, ये इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं। मतलब एक औरत जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसका हम खुद एहतराम करते हैं, हमें अफसोस है, हमारी माँ की जगह हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में भी सियासी बयान दे रहे हैं कि वो फोन पे बात करना चाहती थी और उनको बताया नहीं गया कि मियां नवाज शरीफ साहब चले गए। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? फिर आप कहते हैं कि आपने रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली कहते हैं, दैट इज द रीजन। और मैं इनको बता दूं, मैं इनको फरिया साहिबा एक और चीज याद दिला दूं कि ये फोरम की बात कर रही है कि बाद में उनको होश आ गया था, उस वक्त अनकॉन्शियस। फरिया साहिबा सब ट्विस्ट है। मैं आपको अभी भी याद दिला देता हूं, फोरम पे नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान असेंबली में आके कहा ये है मेरे जराए, और से मुकर गए। उसके बाद कतरी खत उससे मुकर गए। तो कितने झूठ बोलेंगे? ये तो कौम को झूठ बट ये थोड़ा सा प्राइवेट मामला भी है ना फैसल वारिद साहब, प्राइवेट उनकी वाइफ है, बड़े अरसन के साथ रही, इस मामले में तो थोड़ा सा फर्क है। हम उनकी प्राइवेसी को इंटरवीन भी नहीं करना चाहते, हम अदब और लिहाज करना चाहते, लेकिन जब रिप्रेजेंटेटिव्स आके झूठी कहानियां मन घड़त आपके टेलीविजन पे देंगे मीडिया पर कि वो बात करना चाह रही थी, तो पूरी दुनिया को पता है कि वो अनकॉन्शियस थी पहले भी और बाद में भी। उनकी बहुत सीवियर बीमारी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। माँ के लिए भी यही बात करेंगे, जो उनके लिए बात करेंगे, उनका एहतराम करते हैं। ओके, इसके ऊपर कुछ जो हमारी इत्तला साहब वो भी मैं सामने रख दूंगी, बट आई कम टू यू अंसर अब्बासी साहब, क्योंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद साहब भी, ये वफाकी वजीर हैं, ऐसी तो नहीं ये बात कह रहे होंगे। 2-3 और जगह आपने भी पता किया होगा, हमने ये खबर जरूर सुनी है कि पैसे कहीं डिस्कस जरूर हुए हैं। देखें, मेरी वजह से कोई ऐसी इतला नहीं है, लेकिन मैं ये गवर्नमेंट को मशवरा दूंगा, फैसल साहब को दूंगा कि अगर $2 बिलियन मीन्स 280 अरब रुपया, अगर 280 अरब रुपया मियाँ साहब आपको देने के लिए तैयार हैं, तो जिस किस्म का फैसला है वो फैसला ठहरेगा नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जैसे पहला नहीं ठहरा। तो इसलिए बेहतर ये है, अगर आपको ऑफर है इस किस्म की तो पैसा ले लें। मेरा इनको मशवरा से ये है, अगर ये बात है हकीकत, अगर ये बात हकीकत है तो मैं इसलिए लिहाज से कह रहा हूँ, तो आप ये ले लें, बिकॉज 280 अरब रुपये भी हाथ से चला जाएगा। ये फैसला वैसे ही देखें, पहले फैसले का क्या हुआ, पहले फैसले का क्या हुआ, इस फैसले में स्प्लिट, एक अजीजिया के में आपने कन्विक्शन कर दी और फ्लैगशिप में आपने उनको बरी कर दिया। और वही वाली बात कि जी किस किस्म का एविडेंस था, एक का एक बेटे से ताल्लुक था, दूसरे का दूसरा बेटे से ताल्लुक था, सोर्सेज और रिसोर्सेज तकरीबन एक नौयत के थे। लेकिन एनी हाउ वो तो चलें, जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला होगा पता लग जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात सही है, अगर ये सही है, तो इसको ज़रा जेन्युइनली इनको कंसिडर करना चाहिए और 280 अरब ले लें, ये ना हो ये भी हाथ से चला जाए। ये भी हाथ से चला जाए, बिकॉज पहले वाले केस में भी जो चीज़ें थी। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, ये फैसला आप पूरा पढ़ लें, ये वाला फैसला, पहले वाला फैसला जो था एवन फील्ड वाला पढ़ लें, उसमें करप्शन के कोई फिगर नहीं थी। 100 अरब, 5 अरब, 3 अरब, 200 अरब, 300 अरब जो कहते रहे, कोई इस किस्म की करप्टेड मनी, लूटेड मनी, अनलॉफुल, इलीगल, इल गॉटन मनी का कोई फिगर कहीं पे भी नहीं था। पूरी जजमेंट में कहीं नहीं है, इन तीनों जजमेंट्स में नहीं है। तो वो 280 अरब जब मिल रहा है तो किस नौयत से, किस वजह से मिल रहा है, लेकिन अगर मिल रहा है तो ले लें, बेहतर है। चले, मुल्क का खजाना वैसे ही हमें चाहिए पैसा इस मुल्क को। तो आपका मशवरा ये कि पैसे ले लें, अगर ये बात सही है तो ले लें। राइट, आई विल कम टू यू फैसल वारिद साहब, की एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जब यही बात हमने फरूक नसीम साहब से पूछी थी तो उन्होंने क्या कहा था। राइट आफ्टर ब्रेक।
اینڈ ویلکم بیک. ڈیل کی آوازیں ہیں. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ اگر پیسے آفر ہو رہے ہیں اگر تو پھر لے لینا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ جو آگے آنے والا فیصلہ ہے شاید وہ بھی کورٹ آف لا میں نہیں ٹھہرے گا. ہم نے یہ سوال جو ڈیل کے حوالے سے بار بار حکومت ہی ہمیں بار بار وارن کری ہے, یہ ہم نے فروغ نسیم صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. پرائم منسٹر نے مجھ سے آج تک این آر او کی کوئی بات نہیں کی. اوکے, کبھی نہیں کی. مجھ سے تو نہیں کی انہوں نے کوئی بات این آر او کی. اچھا کہ این آر او مانگ رہا ہے مجھ سے. دیکھیں کوئی بھی قانون تو پاس ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی قانون پاس ہوگا تو وہ جوڈیشل سکروٹنی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. این آر او کو کل عدم کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. مبشر حسن صاحب کا کیس تھا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ این آر او جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی این آر او یا ایسا کوئی بھی قانون پاس نہیں کیا جا سکتا جو کہ آئین کے خلاف ہوگا. مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو آن دی پروگرام. مرتضی وہاب صاحب, یہ جو خبریں آ رہی ہیں ڈیل کی ہوئی ہو سکتی ہے اس وقت لیگلی یا کسی بھی طریقے سے نواز شریف صاحب اور کسی اور کے درمیان, یا وہ پیسے آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیے فریہ, اگر ہم ایک قانونی آئینی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیل کی باتیں لوگ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, سیاسی اہداف کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. جب معاملہ کوئی کورٹ میں موجود ہے, کورٹ کے اندر سب جوڈس ہے, تو وہ فیصلہ تو معزز عدالت کرے گی. کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے. کیا اسی قسم کی کوئی ڈیل آصف زرداری صاحب کو آفر ہو رہی ہے یا آفر کی گئی یا ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں, میں یہ جو بھی فروغ نسیم صاحب کا آپ کلپ سنا رہی تھی, انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی کہ این آر او کی ایک ہی مثال آپ کو ماضی میں ملتی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کالعدم قرار دے چکی ہے مبشر حسن کیس میں. تو میں سمجھتا ہوں اس پریسیڈنٹ کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں کوئی اور اس طرح کی قانون سازی کرنے کا پروسیس مجھے وائبل نظر نہیں آتا. نمبر ایک. نمبر دو, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کیونکہ معاملہ کورٹ میں سب جوڈس ہے. تو گزارش میری یہ کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے ایسے وزراء ٹی وی پر یا فلور آف دا ہاؤس پہ یہ این آر او کی باتیں کرتے ہیں, ان کو اجتناب کرنا چاہیے ان باتوں سے. اپوزیشن نے نہ این آر او مانگا ہے اور نہ انشاءاللہ ہم این آر او مانگیں گے. ہم تمام الزامات کا دفاع کورٹ آف لا میں کریں گے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ریلیف ہم کو ملے گی. لیکن کل ہم نے دیکھا بلال بھٹو صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صاحب اشارہ کریں تو وفاقی حکومت گر سکتی ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ اپوزیشن چاہے تو تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو سکتی ہے. یہ اپوزیشن کو ایسے بیان دینے چاہیے؟ نہیں, اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو کرٹیسائز کرنا جہاں جہاں وہ غلط پالیسی بنائیں یا کوئی ایسا کام کریں جو کہ پرو پیپل نہیں ہے. اب ایک ایسی حکومت جس کے وزراء, جس کے امپورٹنٹ آفس ہولڈرز ایک جمہوری کانسٹیٹیوشنل الیکٹڈ چیف منسٹر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ گورنر رول لگا دیں گے یا اس گورنمنٹ کو ہم ختم کر دیں گے اور ہمارے لوگ ان کے لوگوں سے ان ٹچ ہے, ان کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو خود اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی سلم میجورٹی کے اوپر ہے. اگر 2-4 لوگ ادھر ادھر ہو گئے ان کے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی گورنمنٹ سنبھالنے کی پوزیشن ان کی نہیں ہوگی. جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ تو بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں, بیکاز ہمارے 99 اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں. اٹ از ناٹ اے کولیشن گورنمنٹ. وفاق میں اٹس اے کولیشن گورنمنٹ, پنجاب میں اٹس اے کولیشن گورنمنٹ. تو اگر آپ کے کولیشن پارٹنر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنی گورنمنٹ بچانے میں مشکل ہوگا. جو سندھ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, اس میں اس طرح کی کوئی پریشانی کی کیفیت نہیں ہے اور یہ وفاقی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کو اس طرح کی بات میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنی غلط سوچ کی عکاسی کی ہے کہ شاید وہ ہارس ٹریڈنگ پر بلیو کرتے ہوں. رائٹ. فیصل وارا صاحب, آصف صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ اگر پیسے آفر ہو رہے ہیں پھر تو لے لینے چاہیے فوراً. وہ خود بھی کہہ رہے تھے یہ بات کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پیسے لے لینے چاہیے کیونکہ باقی تو خرچہ ہوگا ویسے ہی جیلوں میں ان کے اوپر کھانا پینا. ایگزیکٹلی. تو آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے, پھر تو پیسے لے لینے چاہیے. دیکھیں انصار عباسی صاحب کی باتیں سر آنکھوں پر. میں نے آپ کو جیسے ہی کہا کہ it has to, at least for me to understand and digest as a person in the cabinet, it has to be something which is attractive to even think of it or to listen to it. آپ 2 بلین کی بات کریں, آپ ملک سے اربوں خربوں ٹریلینز آف ڈالرز لے گئے, تو if you ask me today, میں آپ کو ایک ہی پراپرٹی بتا دیتا ہوں جو ان کی اتنی مہنگی تھی, جس کے ڈاکیومنٹس میں لے کے آیا تھا, 1 نائٹ پارک پلیس. وہ آج بھی اس کی قیمت پڑھ لے تو
انصار بھائی صاحب کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے اور انہوں نے ورڈ اگر یوز کیا ہے محتاط ہوتے ہوئے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کی رائے ہے, احترام ہے اس کا, لیکن کوئی سبسٹینشل اگر میری ذات تک بات کریں گے اور اگر مجھے آپ یہ بھی اگر کہیں کہ اگر میں پرائم منسٹر صاحب کا جا کے ہمت کر کے بات بھی کروں اس پہ تو آئی نیڈ ایٹ لیسٹ $4-5 بلین ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنفرمیشن, تو میں ضرور جا کے کوشش کروں گا ملک کی قسمت بدلنے کی کہ پرائم منسٹر صاحب سے ہمت کر سکوں بات کرنے کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو باتیں کی, سب سے پہلے کہ کون سا وزیر ہے جس نے گورنر آج کی بات کی ہے, بالکل وزیروں نے سمیت میرے یہ کہیے کہ 20-25 کی خبر آ رہی ہے اور اگر ان کے پاس تھن میجورٹی ہے ہمارے پاس اور یہ اتنے کانفیڈنٹ ہے تو میں آج آپ کے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کے گرائے نہ, پھر جو گرا سکتے وہ بولتے نہیں ہیں, جو بولتے وہ گرا ہی نہیں سکتے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے روڈ پہ بھی نہیں آ رہے, ان کے پاس کوئی درجن 1 ڈزن 2 ڈزن لوگ بھی نہیں ہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں اور پرسنل کیپیسٹی اور گورنمنٹ کیپیسٹی آلسو. آپ کو کنٹینر بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے, ڈسپوزیبل باتھ روم بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. یو ڈونٹ ہیو پیپل اراؤنڈ یو. آپ کس باتوں پہ باتیں کریں گے؟ اگر زرداری صاحب اشارہ کریں, اس سے بڑا اشارہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں بلاول صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں ملے گرائیں 100 بسم اللہ کریں. لیکن آپ نے بھی تو کی تھی ایسی باتیں سن کے حوالے سے, یہ بھی تو لیٹس ناٹ فرگیٹ اٹ, وہ تو کورٹ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی سینس دکھائی ہے, مگر اس قسم کی باتیں تو پی ٹی آئی بھی کر رہی تھی مسلسل. دیکھیں جی وہاں بھی میں فریہ صاحبہ میں واری آپ کو کلیئر کر دوں, دیکھیں ہمارے کچھ ایم پیز نے ضرور بات کی تھی, بٹ جو مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ریسپانسبل کیبنٹ کے جو حصہ کے لوگ ہیں ان کو اپنی آئینی لمیٹیشن پتہ ہے, بلکہ میں ہمیشہ چیف منسٹر کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپس میں بلیو کرتا رہا, ان کی کانسٹیٹیوشنل ایگزیکٹو پاورز کو ریسپیکٹ کرتا رہا ریگارڈلیس کہ میں 18ویں ترمیم کے پرسنل لیول پہ خلاف ہوں, بٹ جو آئین کے دائرہ کار کے اندر جو چیزیں آج موجود ہیں اس کو ریسپیکٹ کر کے ساتھ ہی چلنے کی ضرورت ہے, ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے سیاسی بیان اگر ہمیں کسی ایم پی نے دیا ہے that does not mean کہ کیبنٹ نے تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے, ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس ہارس ٹریڈنگ کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, آپ ہمیں پیسے نہیں دیں. لیکن جا رہے تھے فواد چودھری صاحب وہاں پر, مگر اس میں سب سے اہم بات جو آپ نے کی ہے اس تمام معاملے میں وہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے کی ہے. بٹ آئی ہولڈ دیٹ تھاٹ ابھی تھوڑی دیر بعد کے لیے. آئی ول کم ٹو یو طاہرہ صاحبہ. یہ تو ایک خبریں ہیں, اپنی جو انہوں نے بات سنی ہے وہ بتا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی تو کوئی خبر ہوگی, آپ ملتی ہیں میاں صاحب سے, مریم صاحبہ سے, تو کیا وہاں سے کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار ہے, اتنا جھوٹ بولے اتنا جھوٹ بولے اتنا جھوٹ بولے کہ وہ سچ لگنے لگے. پہلی بات وہ اس فارمولے پہ زبردست طریقے سے عمل پیرا ہیں. دوسری بات یہ ہے نہ ہم نے اپوزیشن میں کوئی این آر او مانگا ہے, کس کے ذریعے مانگا ہے, کس سے مانگا ہے, کوئی ثابت تو کرے, خالی ڈائلاگز ہیں. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جی یہ پلی باغ 200 ارب روپے, جیسے کہ میرے محترم بھائی نے کہا کہ یہ 280 ارب روپے بنتے ہیں, $2 ملین, تو یہ لے لیں ان سے. بات یہ ہے کہ یہ کسی نے کسی کو آفر نہیں کی, نہ محمد نواز شریف صاحب نے, نہ مریم نواز صاحبہ نے, نہ شہباز شریف صاحب نے. ہم نے قانون کا سامنا کیا ہے. کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا پاکستان میں جس نے 187 پیشیاں لگاتار بھگتی ہوں کسی بھی کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اگر ہم این آر او مانگ رہے ہیں بیک ڈور سے یا ہم پلی بارگین کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت کیا اس پٹی کی؟ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جتنا لگے سچ ہے. جو حکومت گرانے کی حکومت گرانے کی اقبال صاحب نے بات یہ اتنی ڈینگے مارتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. تو ایسے نہیں, اقبال صاحب آخر انسان ہے, پیپلز پارٹی والے بھی انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی ان کے 7-8 ووٹوں سے تو یہ مرکزی گورنمنٹ ہے ان کے پاس, اگر 8 بندے کھسک جائیں تو فارغ ہے. غصے میں کہہ دیا انہوں نے, ایکچولی کوشش نہیں کری, لیکن نمبر نہیں ہے آپ کے پاس حکومت گرانے. لیکن بات یہ ہے نمبر بالکل بہت تھوڑے سے نمبر ہیں, 6-7 ووٹوں سے مرکز میں گورنمنٹ بنی ہے. ٹھیک ہے, اور صوبے میں تو وہ بتا رہے ہیں اس سے بھی کم مارجن ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں. بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ آئی ہے, یہ اپنا ٹینیور پورا کرے. انہوں نے جو عوام میں ایجنڈا لے کر گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ٹینیور پورا کریں. سنیں نا, جو ایجنڈا یہ لے کے گئے ہیں, میں نے کہا گرا نہیں سکتے نا, الحمدللہ 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ گھروں کا, یہ اس پہ عمل پیرا ہوں. پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو ایجنڈا یہ تقریروں میں بتاتا رہے الیکشن کے دوران, وہ کریں کام.
अब सिर्फ खाली चोर चोर डाकू खेलने से इलेक्शन नहीं आते या पाकिस्तान की माशी तरक्की नहीं होती। क्या आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते? बात ये है कि इनको वो काम करने चाहिए जो इनके इस एजेंडे पे अवाम के साथ थे। हम चाहते हैं कि ये अवाम के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो, क्योंकि काम इनसे कुछ नहीं होना। वो एक पंजाबी की मिसाल है, आटा गूंदे तो हिलते क्यों, गाने की काम इनसे होना कोई नहीं। और इन्होंने मुद्दा डाल देना अपोजिशन पे कि जी इन्होंने तो हमें काम करने नहीं दिया। जैसे कि फरमा रहे हैं हम कंटेनर मुहैया करेंगे, हम बाथरूम देंगे, हम पानी देंगे। ओ भाई, हम तो आपको ये कह रहे हैं आप मुल्क की माशी पॉलिसी के लिए, माशियत की बेहतरी के लिए कोई प्लान बनाए, हम आपके साथ खड़े हैं। ओके, ऑपोजिशन आपका साथ देगी, आपका साथ देगी। आप जनूबी पंजाब में सूबे की तरफ पेशरफ्त करें, हम आपके साथ। I have to take a break. अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इंसाफ बासी साहब ने बहुत लिखा भी है, बहुत बात भी की है। इस पर इनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बासी साहब, अभी लीगली तो नहीं आ सकती नो कॉन्फिडेंस, लेकिन बातें हो रही हैं। कभी सिंध की में हुकूमत गिराने की बातें हो रही, कभी वफाकी हुकूमत। ये सही है जमहूरी अमल के लिए? देखें, लीगली तो खैर आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, कोई भी ला सकता है, अगर उनके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हो, जिस भी अपोजिशन के पास, वेदर एट द सेंटर इन द प्रोविंस। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस स्टेज के ऊपर ये बातें हो रही हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और डेमोक्रेसी के लिहाज से अगर आप देखें ना, कि वो तो चलें, ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इलेक्शंस के फौरी बाद अगर इस किस्म का तमाशा स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताएं कि इस मुल्क को तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। इस मुल्क की तो इकॉनमी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊँ आज हालात क्या हैं पाकिस्तान के, और मैं आपको बताऊँ अपोजिशन शरारत करती होती हैं दुनिया सारी में, अपोजिशन प्रोवोक करती होती हैं गवर्नमेंट्स को। मुझे समझ नहीं आती, वैसे फैसल साहब इससे पता नहीं एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं समझ आती कि जब से ये गवर्नमेंट में आए ये अपोजिशन को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, बार बार प्रोवोक करते हैं भाई। और वो कह रहे हैं ना कि नंबर गेम नहीं है, ये रियलाइज कि अपोजिशन वीक है। नहीं, मैं नंबर गेम की बात नहीं करता। देखें, आपको स्मूथ गवर्नेंस चाहिए होती है, आपको मुल्क में पॉलिटिकल टेम्पर्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि आपको बहुत से गवर्नमेंट में ना आपको तो बहुत सी चीजें अचीव करना होती हैं, बहुत से गोल्स आपने सेट किए होते हैं। आपका इतना बड़ा जो मैनिफेस्टो है, इतना बड़ा जो आपने मैंडेट लेके आ रहे होते हैं, तो उस मैनिफेस्टो को जो वादे किए हैं उनको अचीव करना आपको पड़ता है। तो आज क्या हालात हैं देखें, इस वक्त पाकिस्तान की कारोबार लोगों का पूछें जरा क्या हालात हैं। ठीक है, कारोबार लोगों के ठप्पे हैं, हजार लोग, मुझे नहीं पता लाखों होंगे कि नहीं, बट हजार मीडिया समेत नहीं लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ा इन्होंने हाउसिंग की बात की थी, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, और बहुत बड़े नंबर पे हो रही है। और बहुत से सेक्टर्स जिनको हिट किया गया ना, जो भी हालात हैं आज के, उनमें हमारा जो रियल एस्टेट, हाउसिंग, ये जो बिल्डर्स हैं, आप जरा इनसे पूछें। स्टार मार्केटिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये जो कंपनी है जो रियल एस्टेट की पब्लिसिटी, सबसे बड़ी कंपनी है स्टार मार्केटिंग। उनके अपने लोगों को पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहे, और वो कहते हैं कि बिजनेस पाकिस्तान में पूरे ठप हो चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरी दोनों से, हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि खुदा का खौफ करें, इस मुल्क के बारे में सोचें। इनको क्या जरूरत पड़ी मुझे बताएं। एक मिनट JIT रिपोर्ट के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी सीरियस रिपोर्ट है, ठीक, लेकिन एनी वो रिपोर्ट है, वो एलिगेशंस है ना, अभी वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ का जजमेंट तो नहीं है ना। उसकी बुनियाद के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर भी चले जाएं और सब चले जाएं, और उनके नाम आपने ECL के ऊपर रख दिया। तो पीस पार्टी वाले बिल्कुल ये बात सही कहते हैं कि अगर एलिगेशंस की बुनियाद के ऊपर आपने चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम ECL के ऊपर रखा, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों नहीं रखा जाता, फिर डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्यों नहीं रखा जाता, फिर चीफ मिनिस्टर KPK का नाम क्यों नहीं रखा जाता, फिर अलीम साहब एंड सो मेनी अदर्स क्यों नहीं रखा जाता। देखें, मैं सिर्फ इनसे ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है कि इन पॉलिटिकल टेम्पर्स को ऊपर मत लेके जाएं, मजीद इनको इस तवज्जो दें इकॉनमी की तरफ, बल्कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कोशिश करें कि ये जो अपोजिशन है, चूंकि आपको रिक्वायर्ड है, पूरी पार्लियामेंट की आपको ज़ाहिर है वोट की रिक्वायर्ड है, आप इस इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इनको अपने साथ मिलाएं। अगर नहीं मिलते, फर्ज करें आप अगर ठीक है उस लिहाज से, ये नहीं मिलते, तो मीडिया इनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, मीडिया इनको प्रेशराइज करेगा। लेकिन
ایز آف ٹوڈے میں آپ کو بتاؤں So you think کہ گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ جذباتی گورنمنٹ ٹھنڈی ہوتی ہے, گورنمنٹ میں تحمل ہوتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی, ایک اور بات, اکاؤنٹیبلٹی از ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. آپ نے جو ادارے نہیں کریں, میں وہ تو وعدہ پورا کریں, لیکن وہ کام دیکھیں وہ کس کا کام ہے. وہ آپ نیب کے ذریعے کریں, نیب کو امپروو بھی کرنا چاہیے, ایف آئی اے کے ذریعے کریں, ایف آئی اے کو انڈیپینڈنٹ بھی کریں جو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, ایف بی آر کے تحت کریں, ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ بھی کریں. ان میں سے کوئی ادارہ ایک منٹ سنیے گا, تمام کے تمام یہ ادارے اسی فیشن اور اسی سٹائل میں کام کر رہے ہیں جیسے یہ پہلے کر رہے تھے. دیر ہیز بین نو امپروومنٹ وٹس ایور. ریفارمز ریکوائرڈ تھے نا, کوئی ریفارم ابھی نہیں ہوا. دیکھیں اگر انڈیویجولز کے اوپر اگر یہ چھوڑ دیا جائے نا, میرے اوپر یا فیصل صاحب کے اوپر یا طاہرہ صاحبہ کے اوپر یا کسی کے یا پرائم منسٹر, دیکھیں ہم تو پھر اپنی ذاتی دشمنیاں اور پھر دوستیاں آ جائیں گی نا. پھر ہماری لائکنگ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, ریفارم نہیں ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی اس وقت نیب کر رہا ہے, نیب, آپ مجھے بتائیں کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے انکوائری سٹیج کے اوپر, کسی کو انویسٹیگیشن اور ریفرنس سٹیج پہ بھی نہیں اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, ایک سیٹ آف رول نہیں ہے اکراس دا بورڈ. اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جائیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اکاؤنٹیبلٹی آف ججز اینڈ جنرل, ان کو چھوڑ دیں. ایون جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نیب کو بنایا گیا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک کے لیے کیا رول ہے, دوسرے کے لیے کیا رول ہے, تیسرے کے لیے کیا رول ہے, ڈفرنٹ رولز ہیں. رائٹ, سو یہ بہت ساری شکایت آپ کے سامنے آ گئی ہیں فیصل وارڈا صاحب. شکایت نہیں ہے, میرے پوائنٹس ہیں اور میری درخواست ہے کہ توجہ دیں اپنے مینڈیٹ کو. اور اتنا اچھا جو آپ کے دیکھیں جو مینیفیسٹو تھا آپ کا جو مینیفیسٹو تھا, اتنا زبردست مینیفیسٹو تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں توجہ دیں بجائے اس کے کہ لوگوں دیکھیں. اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں لوگ بزنس سے گھبرا جاتے ہیں. بزنس ڈاؤن ہے, آپ لوگ ٹیمپریچر ہائی کر رہے ہیں, یہ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. دیکھیں فریہ صاحبہ, جو انصار عباسی صاحب نے بات کی وہ ایک اپنے انالیسس, اپنی جو ان کی ہے ایکسپیرینس, اس پہ بات کریں. لیکن میں انصار عباسی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگ اور پانی کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ چور سیاستدان اور ہم ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے. نمبر ایک, لیکن جو ہمارا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کہیں ساری اپوزیشن چور ہے. از دس کریکٹ؟ نو ناٹ ایٹ آل. چور تو ہر پارٹی میں ہے اور چور ہے, اس پہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ ہماری پارٹی فرشتوں کی پارٹی ہے. when I say overall, ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انصار عباسی صاحب کی بات پھر میں ماننے کو تیار ہوں کہ میڈیا اکاؤنٹیبلٹی کرے, لیکن انصار عباسی صاحب جیسے کتنے اینکرز کریڈیبل ہیں جو انڈیپینڈنٹ ایسے کرتے ہیں. یہاں تو میڈیا ہاؤسز بکے ہوئے, مالکوں سے آپ پوچھیں. جو مالک آج امپلائمنٹ جنریٹ نہیں کر رہے اور نکال رہے ہیں اپنے لوگوں کو, وہ کیا گورنمنٹ کے پیسوں پہ چلتے تھے؟ اس کا مطلب ہمارا بات ٹھیک تھی کہ یہ سارے مالکان نواز شریف صاحب کی حکومت میں گورنمنٹ فنڈ دیتے تھے. پھر اگین ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے فیصل وارڈا صاحب, اگر آپ نے ایک طریقہ کار تھا اس کو ایک دم سے ختم کریں گے تو زیادہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر پریشر آئے گا. صرف گورنمنٹ کے ایڈورٹائزمنٹ کی بات نہیں, میں بتاؤں اور پرائیویٹ بزنس بھی ڈاؤن ہے. سب سے بڑے جو ایڈورٹائزمنٹ ملتی تھی نا جو میڈیا ہاؤسز کو, وہ ٹیلی کام اور ریئل اسٹیٹ کی. بالکل بزنس ڈاؤن ہے, اٹس ناٹ جسٹ دی گورنمنٹ. یہ اس میں کلیئرٹی لے آئے گا. انصار عباسی صاحب کی کسی بات سے میں نے کبھی کسی بات سے, دیکھیں اگر ایک کرٹیسزم انصار عباسی صاحب بھی رائے کے علاوہ کرٹیسائز بھی اگر کرتے ہیں اور وہ آپ کی صرف ٹھیک کر سکتا ہے تو I always welcome that. میں نے کبھی کرٹیسزم سے گھبرایا نہیں ہوں. میں نے تو کبھی ہمیشہ مانا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کی ڈائریکشن ٹھیک کرتے ہوئے تنقید بھی کی ہے, جائز تنقید ایکسیپٹیبل ہے, بٹ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کروں کہ یہاں انصار عباسی صاحب 25-30 اینکرز کی بات کر سکتے ہیں, یا میڈیا کے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کچھ میڈیا کے اونرز ہیں جو پہلے ہی حکومت کے فنڈ کے اوپر ہے. میں اسپیسیفک ان کی بات کر رہا ہوں, ایسا ہے. اور انہوں نے اگر 200 کا جگہ 2000 آدمی رکھے اور وہ آج نکال رہے ہیں تو وہ ہماری پالیسیز نہیں جس کی وجہ سے نکال رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ نون لیگ کی جو بہن ہے ہماری بڑی, وہ جو بات کری ہے میں کیسے جواب دوں؟ اب اگر لینگویج اور ٹرم خواتین یوز کریں گی کہ آٹا گوندی پئی ہے تو ہلدی کی ہوئے, میں مطلب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ کوئی ایتھکس نہیں ہے, کوئی morality نہیں ہے, کوئی گریس نہیں ہے. مطلب مثال کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے, کوئی تہذیب ہوتی ہے. آپ میڈیا ہاؤسز کے آگے بیٹھے ہوئے, اینکرز کے آگے بیٹھے ہوئے عوام سے کریں, ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں تو اپنا جواب دے ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہ میں نے ایسی گھٹیا بات کی ہے کبھی, نہ میں کسی خواتین کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کبھی بھی. اللہ نہ کرے کہ میری پرورش کا حصہ نہیں ہے وہ. تیسری چیز جو آپ نے کہی فریہ صاحبہ, بات ہی کہہ رہے ہیں انصار بھائی صاحب, پرووک نہیں کرنا چاہیے, لیکن انصار بھائی صاحب یہ بھی یاد رکھے کہ سر ایک تو چوری پہ سینہ زوری, شور ڈالتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں,
ٹھیک کام بھی نہیں کرنے دیتے, غلط کام کے اوپر بھی شور, ٹھیک پہ بھی شور, سب پہ شور. تو پھر what do you expect کہ ہم کوئی فرشتے بیٹھے ہوئے سر, ہماری ذات کے اوپر چیز نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کو رگڑ دیا, ہمارے بہن بھائیوں کو رگڑ دیا, ہمارے کاروبار کو رگڑ دیا, ہماری اجتماعی زندگی کو رگڑ دیا, ہماری کیریکٹر اسیسینیشن کر لی. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہمارے تو باپ دادا نے سیاست ہی کی, اور جنہوں نے کی ہے, جن کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہونی چاہیے, جن کی فیملیز پہ بھی حملہ ہونا چاہیے, جن کی بلو دا بیلٹ حرکتیں بھی ہیں, ایکشنز بھی ہیں, ایتھکس اور مورالٹی بھی نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہم اس طرح مخاطب نہیں ہوتے. آپ کے خاقان عباسی صاحب ہیں, ایز اے سیزنڈ پولیٹیشین, پرائم منسٹر ایکس, ان سے میں بات کروں کسی اور کانٹیکس میں, وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ پہ اٹیک کر دیں گے. لیکن جی میری پرورش نہیں ہے کہ میں کسی کے باپ پہ اٹیک کروں. بٹ انصار عباسی صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ یوزلی جو ہے وہ دکھاتی ہے کہ وہ دھیما پن دکھائیں, اپوزیشن تو کرتی ہے ایسی باتیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ تہذیب کے دائرے سے نکل کے بات نہیں ہونی چاہیے. فریہ صاحبہ, انصار عباسی صاحب جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی اگر میں ابھی کوئی ایسی بات کہہ دوں فیملی اورینٹیڈ, یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ڈنڈا اٹھا کر. فیصل صاحب جو غیرت ہے, لیکن ہم نے تو پھر بھی نہیں صحیح بات ہے. فیصل صاحب جس طرح یعنی یہ جو شاہد خاقان عباسی کی بات کی نہ, دیکھیں شاہد خاقان عباسی ہمارے علاقے کے بڑے آنریبل آدمی ہیں, لیکن ان کو یہ بات واقعی نہیں کرنی چاہیے تھی, غلط بات تھی, اور سب نے کہا ویسے. فیصل صاحب میرا خیال ہے جنرلی میڈیا نے ایک ہی بات کی کہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ظاہر ہے جو غلط بات ہے, تہذیب کے دائرے سے باہر ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. رائٹ. اب فیصل صاحب آپ سے آپ کی منسٹری کے حوالے سے, آبی وسائل کے وفاقی وزیر ہیں, وزیر اعظم کے مشیر کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. مشیر عبدالرزاق داؤد کے بیٹے کی کمپنی ڈیسکون نے مومن ڈیم کا ٹھیکہ حاصل کیا ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ فریہ صاحب اچھا ہو آپ نے ایڈریس کر دیا ایشو, میں اس پہ پروبیبلی پریس کانفرنس بھی کروں گا. دیکھیں فریہ صاحبہ, میں نے آتے ساتھ سب سے پہلی چیز یہ کی ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ دینے کا ڈیسائیڈنگ باڈی نہ میں ہوں گا نہ میرا ماتحت ریلیٹیو ادارہ ہوگا. یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہم ڈیسیژن میکنگ میں نہیں, تاکہ کل ہم پہ ایلیگیشن آئے. آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری کلین اینڈ اوے فرام آل دیز ایلیگیشنز. تو میں نے کہا جی کہ آپ اس کی ٹیکنیکل ایویلویشن, اگر آج آپ اس سے سوال کریں کہ جی ٹیکنیکل ایویلویشن میں فلانی کمپنی کوالیفائی کرتی ہے نہیں کرتی ہے, انصار عباسی صاحب میری بات سمجھیں گے, آپ سمجھیں گے, میں ٹیکنیکل آدمی کیسے ہو سکتا ہوں کمپیئر ٹو ایکسپرٹس. جو ٹیکنیکل ایویلویشنز ہیں اس کی ٹینڈر بڈنگ ہوگی, اس کے انڈیپینڈنٹ ورلڈ رناؤنڈ کنسلٹنٹ ہوں گے جس کو وہ کوالیفائی کریں گے. وہ اے کو کرے, بی کو کرے, سی کو کرے, ڈی کو کرے. It has nothing to do with the ministry at all. And under my umbrella, any organization like WAPDA, they cannot take any decision. So independent analysis ہوئے, independent bidding ہوئی, جو انہوں نے bid ہاری ہے, they don't qualify. Initial grounds پہ qualify نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو سوزوکی گاڑی بناتا ہے, آپ اس کو کہیں کہ مرسیڈیز بنا لے, پاسبل نہیں تھا. اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن میں نے نہیں کی, نہ میرا کوئی ادارہ کر سکتا ہے. اگر کوئی تحقیقات کو انڈیپینڈنٹ ادارہ تحقیقات کرے تو آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں فریہ صاحبہ, میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں, I do not allow anybody to come into my domain because I am knowing something very accurate and very perfectly, number one. لیکن آپ ایز پبلک اگر مجھے کہتے ہیں تو آپ ادارے کو تحقیقات کرنے کا کہیں, میں اپنا آفس فیسیلیٹیشن کے لیے دوں گا. لیکن پی سی 1 کب تیار ہوگا اس منصوبے کا؟ اس انڈر پروسیس پی سی 1 تو پروو ہو چکا ہے. ہم تو صرف ابھی اس کی بڈ بھی اوپننگ ہو چکی ہے, اور یہ جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے, دس از ناٹ بین ڈیسائیڈڈ بائی دا منسٹری اور بائی دا پرائم منسٹر اور بائی واپڈا. اٹ از بین ڈیسائیڈڈ جو ریلیونٹ کنسلٹنٹ کمپنی کو کوالیفائی ٹیکنیکل ایویلویشن کو جو کر سکتی ہے. ہم اگر میں آج کوالیفائی کر دوں کسی کمپنی کو, کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ انٹرسٹ what's the name of the company? NESPAC and 3 other consultant companies which are not under my umbrella. NESPA and 3 other consultant companies. دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود سے میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بات انشور کر لینی چاہیے. آلدو میں یہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ رزاق صاحب کی ریپیوٹ جو میں نے سنی ہے, میں ان کو جانتا نہیں, میں کبھی ملا نہیں ان سے, لیکن ہی انجوائز گڈ ریپیوٹ, یہ میں آپ کو ایسے بتا دوں. لیکن یہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر یہ ریفلیکٹ ہو گیا ہے اور میڈیا میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کم از کم یہ بات انشور کر لیں کہ رولز ریگولیشن ہر چیز فالو ہوئی ہے, جو پروسیسز تھے فالو ہوئے ہیں کہ نہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ اگر جیسا آپ نے کہا نا کہ کون فرض کریں نیب کی طرف چلی جاتی ہے, نیب اتنا انکمپیٹنٹ باڈی ہے
کہ وہ اس ملک میں بزنسز کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, معلم جبا کا کیس جس وقت دہشت گردی تھی, حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں, جس وقت دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی تھی اس دوران وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ ہوئی, انہوں نے ان سب کو چارج شیٹ کر دیا. اور ایون اعظم خان جو کہ بہت عرصے بعد جب ٹھیکہ دے دیا گیا اس کے بعد آیا, اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا. سو خدا کا واسطہ نیب کو نہ ڈالیں. نیب نے جو آشیانہ کا شہباز شریف کے خلاف کیس بنایا ہے, اس کیس میں رتی برابر کوئی جان نہیں ہے. نیب کو مت دیں, نیب نے اس ملک میں کاروبار لوگوں کو ختم کروا دینے ہیں. سو اس لیے اس کے اوپر جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شاید کسی کو ڈومین میں آنے نہیں دوں گا, نہیں آنے دیں. جن کا جو مداخلت کر سکتے ہیں یا جو اوور سائٹ کر سکتے ہیں یا جن کو انکوائری کا حق ہے کرنا چاہیے, ٹو انشور کہ ٹرانسپیرنٹ تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ایسے کسی ادارے کے حوالے مت کر دیں کہ اس ملک میں جو چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. اوکے, نیب کے حوالے سے جو کہا ہے انصار عباسی صاحب نے, اس سے ایگری کریں آپ فیصل وارث صاحب؟ فریہ صاحبہ دیکھیں, جو بات میں نے ڈومین کی بات کی ہے نا, وہ جب آپ بلیک اینڈ وائٹ کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں گورنمنٹ اپنی ریاست کوئی کام نہیں کر سکتی, سارا دن ہم بیٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ادھر کلپنگ نکل آئی, ادھر ٹویٹ ہو گیا, ادھر سوشل میڈیا پہ چیز ہوگی, کنٹروورسی, گورنمنٹ بیکورڈ پہ آ جائے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آپ جو رزاق داؤد کی بات کریں, ان کی کمپنی کا تو ویسے بھی بہت ہی مائنیوٹ شیئر ہے ایز اے جوائنٹ وینچر وچ از پارٹ آف دی ایگریمنٹ. گورنمنٹ کا قانون ہے از مائنیوٹ, ویری لٹل پرسنٹیج. یہ تو گیا ہی انٹرنیشنل پارٹی کو ہے جو 2 ایکسپرٹس ہے دنیا کے اندر, اس کے اندر کوئی, جہاں تک انصار عباسی صاحب بات کریں ایز ٹرانسپیرنسی, I welcome even Ansar Abbasi sahab, please come tomorrow. That's very good. That's very good. Ansara sahib हंस रही थी तो मैं पूछना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है कि we make instead of the prime minister, हम prime minister ऑफिस की जगह नैब को हेड बना दे, एफआई को हेड बना दे, फिर वही मुल्क चला ले. That's very good कि आप इसको प्राइवेट तरीके से नहीं चलाएंगे जैसे कि हमने माजी में होते हुए देखा. आप मुस्कुरा रही थी तारा साहिबा. मैं ये सोच रही थी कि हमें नैब में रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर सके. बड़े दुख की बात है, हम अपनी गवर्नमेंट के दौरान नैब की कोई इस्लाह नहीं कर सके. मेरे भाई अंसार भाई साहब बता रहे थे, जैसे फैसल वाला साहब ने कहा कि नैब के अंदर बड़े लूप होल्स हैं. नैब जो है वो पहले बंदा अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इंक्वायरी शुरू होती है, फिर रेफरेंस बनाई जाती हैं, फिर जब कुछ नहीं मिलता तो एक बाद गवाह पकड़ लिया जाता है. ये तरीकाकार सही नहीं. اور ان سے ذرا پوچھیں طاہرہ صاحبہ سے کہ مریم اورنگزیب کو کیا نوٹس ملا کہ آپ کی 3 کوٹھیاں اور 4 گاڑیاں ہیں, نوٹس دے دیا. ہاں جی, انہوں نے یہ کہا کہ 4 وہ جہاں پہ جو 3 کوٹھیاں اور 4 جو گاڑیاں ہیں وہ مجھے دیں, چیف جسٹس کو کہا مجھے لے کے دیں. ایک بھی اب کوئی پوچھنے والا ہے اس نیب کو کہ it is a body which is meant to blackmail the politicians, which is meant to make and break political parties, and اور حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے کا اس کا رول ہے. کنزیکٹیولی اس نے یہی کام کیا. اور میری فیصل صاحب سے درخواست ہوگی کہ خدا کا واسطہ اس کو ریفارم کریں, اس کو ریفارم کریں اس سے پہلے کہ آپ کے پیچھے بھی دوڑ پڑے. چلیں فیصل صاحب, یہ آپ سے اگری کریں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں دوبارہ. جی فیصل وارث صاحب. میں بالکل انصار عباسی صاحب کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں, اینڈ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں نے جیسے کہا, جو انصار عباسی صاحب نے کہا نا کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ چلا رہے ہیں, ہم گورنمنٹ چلاتے ہیں سارا دن سائیکل میں بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتے. ہم سائیکل نہیں چلا رہے کہ جی فلاں نے ٹویٹ کر. میں انصار عباسی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ انصار عباسی صاحب آپ اپنا 200 آدمی لے آئے, 2 لاکھ آدمی لے آئے, اٹس اوپن. آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, ہم خود دیں گے, بیکاز وی آر ٹرانسپیرنٹ. اور میں نے آپ کو بتا دیا میرا تو رول یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. I think that's a welcome, that's a statement that should be welcomed. I am not enjoying that authority to give a contract to anyone, because آپ کسی کو دیں گے تو that means you have their interest. Give it to the independent people who are